الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا قارون کا نبی بعد۔ تکبر اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا اور انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ یہ ان 70 لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، یہاں تک کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر ناگوار گزرا اور اسے نشانی عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم نمبر 1، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ اپنی قوم پر سرکشی کرنے لگا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا مت اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے جو مال و دولت تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھول، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس سے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و دولت والے تھے، اور ہلاکت کے وقت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ پھر وہ قارون ایک دن اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی مال و دولت کے طلبگار تھے انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب اللہ کی طرف سے انہیں ملے گی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور یہ چیز ثواب صرف صبر کرنے والے ہی کو ملتی ہے۔ آخرکار ہم نے اسے قارون کو اس کے محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنی کچھ مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی یقیناً زمین میں دنسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آخرت کا اچھا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور آخرت میں بہترین انجام تو متقین ہی کا ہے۔ سورہ القصص آیات 76 تا 83۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کلی نشانیاں معجزات لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ ہم سے بچ کر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا۔
ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو زوردار سخت آواز نے آ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ سورہ العنکبوت آیات 39 تا 40۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ و تفسیر سورہ المومنون کی آیات 23 تا 24۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا اور انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے انہیں خود سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، اور بنی اسرائیل نے ان پر جو الزامات لگائے ان سے انہیں بری قرار دیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں سے شامل ہو جاؤ۔ سورہ الاعراف آیات 144۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، پس اللہ نے انہیں اس جھوٹی بات سے بری فرما دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے محبوب تھے۔ سورہ الاحزاب آیت 69۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ و تفسیر سورہ النساء کی آیت 164۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جب تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پاؤں گا، اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہوں گے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن شاید وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد انکساری پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ مقام والا ہونا قطعی اور یقینی بات ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شرم و حیا والے، بدن ڈھانپ کر رکھنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ان کو ستایا، کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس قدر اپنا بدن چھپاتے ہیں، ان میں ضرور کوئی عیب ہے، یا تو برس، کوڑ یا فتق، پھوتے پڑ جانا، یا کوئی اور بیماری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے عیب ہونا ظاہر کیا جائے۔ لہٰذا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہانے کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور نہانا شروع کر دیا۔ جب نہا چکے اور پتھر پر سے کپڑے لینے لگے تو پتھر بقدرت الہی ان کے کپڑے لے کر بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور کہنے لگے، اے پتھر، میرے کپڑے دے دو۔ وہ پتھر رکا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جہاں تھے وہاں پہنچ کر پتھر رکا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت ہی اچھے ہیں، اور ہم ان پر جو عیب لگاتے تھے وہ ان سے پاک و صاف ہے۔ جب قوم مطمئن ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم، پتھر میں ان کی مار کے نشان پڑ گئے تھے۔ سورہ الاحزاب کی آیت 69 کا یہی مطلب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی چیز تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اس تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں،
یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات پر غصے میں آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت، موت کا فرشتہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تپڑ مار دیا۔ وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی، اے اللہ، آپ نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال مزید عمر مل جائے گی۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر پھر بھی موت ہی آتی ہے تو پھر ابھی موت کا حکم قبول ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ارض مقدس، بیت المقدس کی سرزمین کے اتنا قریب کر دیجئے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول فرمائی اور آپ کو ارض مقدس کے قریب پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔